الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم، قرآن کریم کا تعارف ظاہر ہے کہ اہل ایمان کے لیے کسی بھی طرح تعارف کا محتاج نہیں ہے قرآن، لیکن رسم دنیا کے طور پہ تھوڑے سے الفاظ میری ناچیز زبان، طالب علمانہ زبان ادا کرنا چاہتی ہے۔ قرآن کریم یہ وہ واحد حقیقت ہے اس وقت دنیا کی جسے اللہ مالک الملک کے معجزاتی تحفظ کا سہرا حاصل ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ یہ ایک ایسی عظیم کتاب دنیا میں اس وقت موجود ہے جس میں دنیا کے جتنے بھی ماہرین لسانیات ہیں، ماہرین تمدن ہیں، سیولائزیشن کے ایکسپرٹس ہیں اور ہسٹوریکل ایکسپرٹس ہیں، اور جتنے بھی ریلیجن ایکسپرٹس ہیں، ان سب کی مشترکہ یہ رائے ہے کہ یہ کلام عظیم اپنے اصل آرگن سے محفوظ ہے جیسا کہ یہ دنیا کو عطا کیا گیا تھا۔ اس پر کافی سارا ورک موجود ہے، کبھی زندگی موقع دے آپ کے سامنے اسے کھولیں کہ کس کس طرح دنیا نے اس پر کام کیا ہوا ہے اور کس کس انداز سے اس کا اینالائز کیا ہوا ہے اور کس کس طرح سے اسے پرکھا ہوا ہے، لیکن اللہ مالک الملک نے ہر بار یہ بات موضوعاتی طور پر ہر تحقیق کرنے والے پہ ثابت کی ہے کہ یہ کلام عظیم انسانی عقول اور انسانی علوم سے بہت ماورا ہے۔ یہ سپر نیچرل کلام ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ قرآن کریم ایک ایسی آفاقی کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں دنیا والوں کے سامنے بطور حجت کے قائم ہے، اور نہ صرف یہ کہ اس وقت جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں اس کا سارا جو نظام ہے، جس طرح یہ چل رہی ہے، جس طرح یہ آپریٹ ہوتی ہے، جس طرح اس کا سسٹم چل رہا ہے، وہ سارے کا سارا نالج اس قرآن میں موجود ہے۔ بلکہ موت کے بعد کی جو زندگی ہے اس میں کیا ہونے والا ہے ہمارے ساتھ، وہ سارا علم بھی اس میں محفوظ ہے۔ پھر جو حتمی جسٹس ڈے قائم ہونا ہے اس کے بارے میں تفصیلاً سارا علم اس میں موجود ہے، اور پھر جو لائف ٹائم زندگی ہمیں ملنی ہے جس میں موت نہیں ہے، وہ سارا علم بھی اس میں موجود ہے۔ تو قرآن کریم ایک سپر نیچرل نالجیبل بک ہے جس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اب دوسرا جو مرحلہ ہے قرآن کریم کے لیے وہ یہ سمجھنا ہے کہ قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے دو حیثیتیں آپ کی ہوتی ہیں، آپ کی دو ویلیوز ہوتی ہیں۔ جب آپ قرآن کریم کو پڑھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے اس کے قریب آتے ہیں تو آپ کی دو ویلیوز ہیں، یہ بڑا لازم ہے۔ قرآن کریم کو سمجھنا اور قرآن کریم سے ہدایت لینا، قرآن کریم سے رہنمائی لینے کی آپ کی دو حیثیت ہوتی ہے۔ یعنی یہ ایک سپر نیچرل کتاب ہے، سپر نیچرل نالج ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے کچھ شرائط ہیں۔ اگر آپ ان شرائط کا خیال نہیں کرتے ہیں تو یہ اپنا میکینزم کھولتی نہیں ہے، یہ بڑا ضروری ہے۔ قرآن کریم آپ کو کسی بھی طرح اندھیرے میں نہیں رکھتا، آپ کو پہلے صفحے پہ اپنے اس چیز کی آگاہی دے دیتا ہے کہ میرا میکینزم اوپن کرنے کے لیے تمہارے اندر کون سی صلاحیت ہونی چاہیے، وہ ریکوائرمنٹ تم میں اگر ہے تو میرا میکینزم کھلے گا، اور اگر تم میں وہ ریکوائرمنٹ نہیں ہے تو اس کے کوڈز آف رہیں گے اور تم اس کی اسکرین کو آف دیکھو گے، اور جو تم لے کر جاؤ گے وہ یہ نہیں ہوگا، وہ تمہارا خود اپنا ہوگا۔ تو قرآن کریم جس کا ہم آغاز کرنے والے ہیں وباللہ توفیق، میں چھوٹا سا ایک تعارف، چھوٹی منہ ہے میرا، طالب علمانہ حیثیت ہے، قرآن کریم بہت زیادہ اس سے ماورا ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں، لیکن میں اپنے ساتھیوں کو اپنا نالج شیئر کر رہا ہوں، جو قرآن پاک کے بارے میں میرا علم ہے میں وہ بتانا چاہ رہا ہوں، جو میں نے سیکھا ہے، جو سمجھا ہے کہ قرآن کریم سپر نیچرل نالج ہے۔ اور ہمیشہ یاد رکھیں
کہ اس سپر نیچرل نالج کو ابزارو کرنے کے لیے، لینے کے لیے، سیکھنے کے لیے اس کی شرائط کا خیال رکھیں، جو یہ شرائط ریکوائرڈ کرتا ہے آپ کو نالج دینے کی، وہ آپ میں ہونی چاہیے اگر آپ اس سے ہدایت لینا چاہتے ہیں۔ اور اگر آپ اس کو کسی اور اینگل سے لے رہے ہیں تو پھر یہ آپ کا اپنا کام ہے کہ جو آپ کو ملا وہ آپ کی اپنے رزق پر ہے۔ قرآن کریم کے جو معنی ہیں وہ لفظ قرآن کے، وہ آپ جانتے ہیں بہت زیادہ پڑھی جانے والی کتاب، اور یہ حقیقت ہے۔ قرآن کریم کو جب اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو نام دیا قرآن کا، تو ابھی یہ نازل ہو رہی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے قرآن کا نام دیا، اور اس کے معنی ہیں ایسی کتاب، ایسا علم جو بہت زیادہ دہرایا جائے گا انسانیت میں، ہر اینگل سے۔ انسانیت اس کو ماننے کے اینگل سے بھی لے سکتی ہے، اس کو تنقید کی نظر سے بھی لے سکتی ہے، اس کو چیلنج کے روپ میں بھی لے سکتی ہے، اور انسانوں نے ایسا کیا۔ لیکن اس کی جو نام کی میننگز ہیں وہ اپنی جگہ حقیقت بن کر سامنے آئے ہیں کہ بہت زیادہ اس پر ورک کیا جاتا ہے، کیا گیا ماضی میں۔ یہ 1500 سال اس بات پر شاہد ہیں کہ انسانیت کے بہت بڑے بڑے گروپس اور نالج اور دماغوں نے اس پر اپنی پوری زندگیاں لگائی ہیں، اور یہ اس کے معجزاتی علم کو نکال کر لائی ہیں، اور اس کا علم سپر نیچرل ہونے کی وجہ سے انسان کے لیے بہت زیادہ وافر میں سمندر کی طرح بہتا ہے، اور انسان کی پیاس بجھتی جاتی ہے، لیکن اس کی عطا جو ہے وہ ختم نہیں ہوتی۔ تو ہم خوش نصیب ہیں کہ ہمیں زندگی میں ایک بار پھر موقع ملا کہ ہم قرآن کریم کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، اس عظیم آفاقی کتاب کا جس کا نعم البدل اس وقت دنیا میں کوئی نہیں ہے، اور جو ایک معجزاتی حیثیت سے دنیا میں قائم ہے۔ اور ہم خوش نصیب ہیں کہ ہم اس طائفے سے تعلق رکھتے ہیں، اس گروہ انسانیت سے تعلق رکھتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے خصوصی اپنے فضل و کرم سے اسلام کی دولت سے نوازا ہے، اور یہ بہت بڑا احسان عظیم ہے اللہ تعالیٰ کا ہم پر کہ اس نے ہمیں بغیر کسی محنت کے، بغیر کسی اسٹرگل کے ہمیں اسلام جیسی عظیم دولت عطا کی، اور پھر ہمارے دلوں میں اپنے دین کی محبت ڈالی، اور ہمارے اندر یہ طلب ڈالی کہ ہم اس عظیم کلام کے ساتھ محبت کریں اور اسے سیکھنے کی ہر ممکنہ کوشش کریں۔ تو آغاز کرتے ہیں جی آج کے سیشن کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ تعوذ کہلاتا ہے۔ قرآن کریم کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ جب بھی آپ قرآن کریم کی تلاوت یا قرآن کریم کی سمجھ کے حصول میں اس کے قریب آئیں تو ایک تو آپ کا پاک صاف ہونا ضروری ہے، اور جیسا میں نے عرض کیا کہ اس کی شرائط ہے، تو ان شرائط میں آپ کا ایمان والا ہونا اور اللہ تعالیٰ کے اس کلام عظیم کی عظمت اور برکت آپ کے دلوں میں ہونا، اور یہ احساس ہونا کہ آپ ایک عظیم کلام کو سمجھنے کے لیے آ رہے ہیں، اور اللہ سے مانگنا کہ آپ کا ذہن، آپ کی عقل اور دانش اللہ کریم کھول دے کہ آپ اس کلام مبین کو ابزارو کر سکیں اور سمجھ سکیں، اور سمجھنے میں آپ کی حفاظت فرمائے کہ آپ کوئی غلط انڈرسٹینڈنگ نہ لے سکے۔ اس کے لیے کہا گیا کہ تمہیں فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، تمہیں ہمیشہ قرآن کریم کے لیے اللہ سے دعا کرنی ہے کہ وہ تمہاری حفاظت فرمائے ابلیسیت کے حملے سے، کہ وہ تمہارے ذہن و قلوب کو قرآن کریم کی عطائے علم میں مشکوک نہ کر دے۔ یہ بہت زیادہ امکان ہوتا ہے، اور ہماری زندگیاں اس بات کی مشاہد ہیں کہ ہم نے بہت سارے اہل علم کو گمراہ ہوتے دیکھا ہے کہ انہوں نے جب اللہ تعالیٰ سے اپنی حفاظت کی التجا مانگنی چھوڑی ہے تو اللہ تعالیٰ کے قانون آزمائش میں آئے ہیں، اور ابلیسیت کا شکار ہو کر تشکیک اور شکوک کی راہوں کے مسافر بنے، اور اللہ کے کلام عظیم کی نعمتوں سے محروم ہوئے، اور ان کے علم سے گمراہیاں پھیلی اور وہ گمراہوں کے امام ٹھہرے۔ یہ امکان اس میں موجود ہوتا ہے کیونکہ
علم کے بعد تکبر سے بچنا بڑا لازم ہو جاتا ہے۔ اہل علم اکثر تکبر کا شکار ہو جاتے ہیں، اور وہ اپنے علم پر ناز کرتے ہوئے وہ سمجھتے ہیں کہ اب ہدایت ان سے جاری ہوگی اور انہیں ہدایت کی ضرورت نہیں ہے اور وہ ہر طرح سے محفوظ ہیں۔ یہ بہت بڑی غلطی اہل علم میں پیدا ہو جاتی ہے، جسے علم کو لاحق ہونے والی بیماریوں میں سر فہرست سمجھا جاتا ہے۔ علم اور اہل علم کو بہت ساری بیماریوں میں سب سے سر فہرست بیماری جو ہے وہ تکبر کی ہوتی ہے۔ اکثر اہل علم تکبر کی بیماری کا شدید شکار ہوتے ہیں، اور اس طرح وہ ابلیسیت کے ہاتھوں گمراہی کے راستے کے مسافر ہو جاتے ہیں اور اپنے اوپر علم کے دروازے بند کر دیتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی بدنصیبی ہوتی ہے، اور آپ نے زندگی میں اکثر اہل علم کو اس بیماری کا شکار ہوتے اور پھر حق اور دین سے جدا ہوتے دیکھا ہوگا۔ اللہ کریم ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ وہ دعا اور التجا ہے جو اللہ تعالیٰ کے حضور خود اللہ تعالیٰ کے حکم سے لازم ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے حضور التجا کریں کہ وہ ہمیں سیکورٹی مہیا کرے ابلیسیت کی آزمائش سے۔ ہمیں اس بات کا خطرہ ہے کہ ہم سپر نیچرل کلام کی طرف جب آتے ہیں تو ہمارے اوپر زیادہ اٹیک تشکیک اور شکوک اور گمراہی کا ہو سکتا ہے، جس کے لیے ہم اللہ سے التجا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں سیکورٹی مہیا کرے، کیونکہ ہم اس نیت سے نہیں آ رہے ہیں۔ کیونکہ انما الاعمال بالنیات، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا گفت ہے کہ تمہیں یہ اچھی طرح پتہ ہو کہ تم جو کام کرنے جا رہے ہو اس پہ تمہارا پیش مقصد کیا ہے۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اے اللہ میں تجھ سے سیکورٹی کی درخواست کرتا ہوں کہ تو میری حفاظت فرمائے ان حملوں سے جو ابلیسیت کے ممکن ہو سکتے ہیں میرے اذہان و قلوب پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ قرآن کریم کا جز ہے، ہر سورہ مبارکہ پہ لازم ہے سوائے سورہ توبہ کے، اور اس کا پڑھنا لازم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے معنی ہیں کہ میں اس عقیدے کو دہراتا ہوں کہ میرا کوئی کام بھی اللہ کے امر کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ میرا کوئی کام بھی اللہ کے امر کے بغیر ممکن نہیں ہے، تو مجھے اللہ سے سیکورٹی بھی چاہیے ابلیسیت کے حملوں سے، اور مجھے اللہ کی رحمت بھی چاہیے اور اس کی برکت بھی چاہیے کہ وہ میرے اس کام میں برکت ڈال دے، اور میرے تھوڑے کو وہ بہت زیادہ کے طور پر قبول کر لے، اور میری ناتمام کوشش کو وہ بہت بڑے کوشش سے بدل دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں اپنے کام کا آغاز اس رحمان الرحیم کے آسرے پہ کرتا ہوں تاکہ وہ میرے اس کام میں برکت ڈال دے۔ الحمدللہ رب العالمین، یہ قرآن کریم کی سورہ الفاتحہ کی سب سے پہلی آیت کریمہ ہے، اور یہ پہلی سورہ مبارکہ الفاتحہ ہے۔ الفاتحہ کے معنی ہیں شروع و کھلنے والا دروازہ، اور کھلا ہوا دروازہ یا کھولنے والے علوم کا ذریعہ۔ سورہ الفاتحہ اپنی ذات میں ایک عطائے ربی اور نعمت خداوندی ہے جو صرف اور صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے انسانیت کو عطا ہوئی ہے، اور یہ سورہ الفاتحہ سابقہ امتوں کے حصے میں نہیں آئی ہے، یہ بھی آپ کے علم میں ہونا چاہیے۔ سابقہ جتنا بھی کلام عظیم تورات زبور انجیل کی صورت میں انسانیت کو عطا ہوا ہے، اتنی جامع انداز سے تخلیص اور خلاصہ اور سمندر کو کوزے میں بند کیا ہوا علم جو سورہ فاتحہ میں اللہ نے اس امت مسلمہ کو عطا کیا ہے، وہ کسی اور امت کے حصے میں نہیں آیا ہے۔ تو اسے قرآن نے علیحدہ سے 7 مثانی کے نقب سے یاد کیا ہے کہ ہم نے تمہیں قرآن بھی دیا اور 7 مثانی کی نعمت بھی عطا کی۔ تو 7 مثانی جو ہے سورہ الفاتحہ ہے، اور اس کی پہلی آیت کریمہ کا پہلا لفظ کہہ رہا ہے کہ الحمد، انسان کی تمام عاجزی کا جو معیار ہے وہ تعریف کے روپ میں ظاہر ہوتا ہے۔ دیکھیے، جب آپ کسی چیز کی تعریف کرتے ہیں
تو در حقیقت آپ اپنی عاجزی کا اقرار کر رہے ہوتے ہیں. یہ انکانشیسلی آپ مان رہے ہوتے ہیں کہ یہ کام کم از کم میں نہیں کر سکتا. جب آپ کسی کی تعریف کرتے ہیں، جب کلیپنگ کرتے ہیں کسی کے کھلاڑی کے شاٹ پہ، یا کسی بلڈنگ کو دیکھ کر آپ واہ کرتے ہیں، یا کسی تعمیر کی تعریف کرتے ہیں، یا کسی پروڈکٹ کی تعریف کرتے ہیں، تو اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ یار یہ کام کم از کم مجھ سے نہیں ہو سکتا. یہ ضمنی تعریف ہے ایک عاجزی کی. لیکن جب آپ اس پوری کائنات کا مشاہدہ کر کے ریئلی فیل کرتے ہیں کہ اتنا بڑا نظام قدرت اور بنانے والی ہستی کی کیا عظمت ہوگی، تو یہ جو الفاظ ہیں یہ اصل میں آپ کی عاجزی اور سرنڈر کرنے کی الفاظ ہیں. تو الحمدو میں ہے کہ میں سرنڈر کرتا ہوں، میں عاجزی کا اظہار کرتا ہوں اس ہستی کے سامنے جو اس کارخانے قدرت کی مالک ہے، جسے اللہ کہتے ہیں. الحمدو للہ، جس کا نام اللہ ہے، جس ہستی کا نام اللہ ہے، وہ اس میری ساری عاجزی اور میری ساری عاجزی کے سمبل سجدے کا حقدار ہے. وہ ہستی کہ میں مانتا ہوں کہ وہ اتنی عظیم ہستی ہے کہ یہ کارخانے قدرت اور اس کا نظام میں مجھے عاجز کیے دیتا ہے. اس کا ہر پہلو، ایک پھول کی پتی اور شبنم کے قطرے سے لے کے بڑے بڑی آسمان اور زمین کے نظام اور شہادتوں کی مثال لے لوں تو میں عاجز ہوں ایک شبنم کے قطرے سے بھی. تو میں اس ہستی کو سجدہ کرتا ہوں، تسلیم کرتا ہوں، جسے اللہ کہتے ہیں. رب العالمین، اللہ میرے لیے پہلی مرتبہ جب میرا تعارف ہوتا ہے اللہ سے، تو میں اپنی ہستی اور اپنی ذات کے حوالے سے جب اللہ کا مشاہدہ کرتا ہوں تو میرا ایمان سب سے پہلے یقین اس بات پر آتا ہے کہ میری زندگی کے ہر نس میں جو خون جاری ہے اور میرے اندر جو سانس کی حرکت ہے، یہ اس اللہ کے حکم اور اذن سے ہے جو میرا خیال رکھتا ہے ماں سے بھی زیادہ، جو میری ربوبیت کرتا ہے میری ماں سے بھی زیادہ، اور جسے میں نے اپنی ضرورتوں کو میری طلب کے پیدا ہونے سے دینے والا پایا ہے. رب کہتے ہیں ماں کو، کما ربیانی صغیرہ، باپ کو کہتے ہیں کہ جب میں ناسمجھ تھا، جب میں چھوٹا تھا، جب میرا شعور نہیں تھا اور میری ماں کو پتا تھا کہ مجھے سردی لگ رہی ہے اور میں اپنی سردی کے بارے میں بتا نہیں سکتا تھا، مجھے شعور نہیں تھا کہ مجھے ٹھنڈ لگ رہی ہے، اور میری ماں مجھے کمبل میں لپیٹتی تھی، گرم کپڑے پہناتی تھی، کمرے میں آگ انگیٹھی رکھتی تھی کہ میرے بچے کو سردی لگ رہی ہے. میری ماں کو پتا تھا. جب میں بھوک سے روتا تھا تو میں صرف روتا تھا، لیکن میری ماں کو پتا ہوتا تھا کہ میں کیوں رو رہا ہوں، کہ یہ بھوکا ہے. تو یہ ربیانی صغیرہ، یہ جو ربوبیت کی شکل ماں کے روپ میں مجھے عطا ہوئی اور جسے میں نے سمجھا، تو میرا رب خالق جو میری ماں کا بھی خالق ہے اور جو ان وسائل کا بھی خالق ہے جو میری ماں کے ہاتھوں مجھے ملے، تو میں اس کو رب العالمین کہتا ہوں. الحمدللہ رب العالمین، کہ میرا رب جو میرا اللہ ہے، جس کے آگے میں عاجز ہوں اور میرا نس نس عاجزی سے سجدہ کرتا ہے، وہ میرا رب ہے. اور نہ صرف میرا رب ہے، بلکہ میں نے یہ مشاہدہ کیا کہ کائنات کے ذرے سے، معمولی سے نینو لیول کے ذرے سے لے کر کے بڑے بڑے ہیوج سیارے اور سورج اور چاند تک کا رب ہے، کہ ان سب کا بھی وہ خیال رکھتا ہے اور ان سب کو بھی وہ لے کے چلتا ہے. الرحمن الرحیم، اور جس نے اپنے قانون کو اس طرح سے ڈیزائن کیا ہے کہ وہ قانون فوری پکڑ نہیں کرتا. انما یؤخر لاجل مسمی، اس نے اپنے قانون کو ٹائم فریم دیا ہے کہ اس کے بندے جب تک اپنی غلطی کے احساس کا موقع نہ لے لیں
اور انہیں یہ شعور سے آگاہی نہ مل جائے اور انہیں توبہ کا چانس نہ دے دیا جائے اور ان پر حجتیں تمام نہ کر دی جائیں، سزا ان کے گرد اپنا ڈیرا نہ ڈالے۔ جب اس کے بندے بغاوت میں شعوری طور پر حجتوں کو اگنور کر دیتے ہیں اور بغاوت کی انتہاؤں میں شعوری طور پر وہ سارے وارننگوں کو عبور کر لیتے ہیں، تو پھر اس کا قانون سزا حرکت میں آتا ہے، ورنہ مؤخر رہتا ہے۔ تو الرحمن اور الرحیم وہ اس قدر مہربان ہے انسانیت پر کہ انسانیت کی بغاوت کے باوجود وہ حلیم ہے، برداشت کرتا ہے، وہ غفور ہے، وہ معاف کرتا ہے، وہ رحیم ہے، وہ رحمتیں برساتا ہے۔ اور جو اس کو مان کر، اس کے ہو کر، اس کی غلامی میں چلتے ہیں، وہ ان کے ذرے کو آفتاب بنا دیتا ہے۔ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، پھر وہ انہیں بلندیوں کا مسافر بنا دیتا ہے، اکرام اور عزتوں کا مسافر بنا دیتا ہے۔ ساری کائنات کی غیبی مخلوق کو ان کی عزت اور توقیر کا حکم دے دیتا ہے۔ آسمان والوں میں آواز لگ جاتی ہے کہ زمین کا یہ بندہ یہ اللہ کا پسندیدہ ہے، اس سے محبت کرو، اس کے لیے دعائیں کرو۔ زمین والوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دی جاتی ہے کہ یہ اللہ کا محبوب ہے، تم اس کے لیے دعائیں کرو، تو وہ ہر دل عزیز ہو جاتا ہے۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، وہ دلوں میں نعمت محبت ڈال دیتا ہے اور لوگ اس کی قدر و منزلت کرتے ہیں، اور لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہم کیوں اس کی محبت میں ہیں، لیکن وہ اللہ کا محبوب ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کا پسندیدہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ میرا رب رحمان الرحیم ہے۔ مالک یوم الدین، اور وہ ہر لمحے فیصلہ لے رہا ہے، میری زندگی کا ہر لمحہ اس کے امر سے فیصلہ کن ہے، اور وہ اس کا مالک ہے، اس سارے نظام کے فیصلوں کا مالک ہے۔ اور پھر اس نے میرے لیے ایک ایسا دن رکھا ہے کہ جس میں ساری انسانیت کو وہ اپنے سامنے کھڑا کر کے اس کا احتساب کرے گا، اور تب جا کر ان کو پتہ چلے گا کہ جو مالک کی طرف سے صدا لگتی تھی ان کی زندگی میں وہ کتنی حقیقت پر مبنی تھی، اور آج وہ دن ہے کہ اس زندگی اور نعمتوں کا حساب دینا ہے۔ مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایسے مالک کی غلامی اختیار نہ کرنا یہ اپنے ساتھ ظلم ہے۔ تو بندہ مومن کے دل سے یہ بات نکلتی ہے کہ اے اللہ، تو اتنی عظیم ہستی ہے تو مجھے اپنی غلامی میں لے لے، کیونکہ بندے کا تعلق، انسان کا تعلق اللہ سے صرف ایک ہی ہے کہ وہ مالک ہے اور یہ غلام۔ میرے اللہ نے جو تعلق رکھنا چاہا ہے انسانیت سے تو صرف ایک ہی تعلق کا نام ہے، اور وہ عبودیت ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ایک ہی رشتہ ہے کہ اگر تم اللہ کے غلام ہو تو تم قبول ہو اللہ کو، اور اگر نہیں ہو تو پھر تمہارا کوئی روپ بھی اللہ کو قبول نہیں ہے۔ ایاک نعبد، مانگو اللہ سے غلامی کہ اللہ تمہیں اپنے غلاموں میں لکھ لے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور غلامی کے آداب بھی مانگو کہ وہ تمہیں غلامی کے آداب ایاک نعبد، مانگو اللہ سے کہ وہ تمہیں اپنے غلاموں میں لکھ لے۔ ایاک نستعین، اور اس غلامی کے آداب کیا ہیں وہ بھی تمہیں عطا کرے، کیونکہ تمہارے طرز غلامی کو اور اس کی عطائت اور شرائط غلامی میں فرق ہے۔ پوری انسانیت اللہ کو کسی نہ کسی حوالے سے مانتی ہے، اور اس کو ماننے کے لیے نظر و نیاز اور اپنی خدمات اور سروسز بھی دیتی ہے، لیکن میرے رب کو قبول نہیں ہے، کیونکہ میرا رب اپنی شرائط پر قبولیت کا شرف بخشتا ہے کہ جب تک اس کی شرائط کو مان کر غلامی کو پیش نہ کیا جائے، میرا رب ایسوں کو گمراہ کہتا ہے جو اسے اس کی شرائط کے بغیر راضی کرنا چاہتے ہیں، تو میرا رب انہیں گمراہ کہتا ہے۔ حبطت اعمالہم کہتا ہے، ضل سعیہم کہتا ہے کہ یہ لوگ میرے حکم کی پرواہ کیے بغیر مجھے راضی کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہاں قانون کی بالادستی ہے، میں نے قانون رکھا ہے اپنے اور اپنے بندوں کے درمیان،
اور اس قانون کو مان کر اس کی شرائط پوری کر کر ہی مجھے راضی کیا جا سکتا ہے۔ تو ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ کی غلامی میں آنے کے لیے اللہ کی عطا کردہ شرائط کا علم ہونا ضروری ہے، تب جا کے غلامی کا شرف حاصل ہوتا ہے۔ اسی لیے کہا اہدنا الصراط المستقیم۔ اللہ ہم مانگتے ہیں وہ راستہ جو تیری رضا والا ہے، جو سیدھا راستہ ہے، جو سیدھا تیرے انعام و اکرام کی محفل میں آتا ہے، جو سیدھا تیری رضا اور تیری سلامتی کا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، جو ہمارے پہلے بھائیوں کو حاصل ہوا، جنہوں نے تجھے راضی کیا، جس راستے پر چل کر وہ بھی آئے اور تجھ سے اپنے حصے کے انعام پائے، تیری رضا پائی، تیری سلامتی پائی، جنہیں بوقت مرگ تیری سلام فرشتے لے کر آئے، جنتی لباس لے کر آئے، اور جنہیں تو نے کہا کہ بغیر حساب کتاب کے جنت ہے ان کی۔ صراط الذین انعمت علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین اولئک حسن رفیقا، یہ ہے وہ بہترین طائفہ جس کی طلب ہر دل میں ہونی چاہیے۔ غیر المغضوب علیہم، ایسے بدنصیبوں کے لیے جنہوں نے اپنے ایسے عظیم مالک کو ناراض کیا اور اس کے غیظ و غضب کے مستحق ٹھہرے۔ اے اللہ ہم پناہ مانگتے ہیں ایسی طرز زندگی سے جو تیرے غیظ و غضب سے بھرپور ہو اور تیری طرف سے لعنت اور ذلت کی مستحق ہو، ایسی زندگی سے ہم پناہ چاہتے ہیں۔ ولا الضالین، اور نہ ہی ہم ایسی کوئی زندگی چاہتے ہیں کہ ہم اپنی صحیح کو گم پائیں، ہم کام تو کریں تیری رضا والا لیکن تجھے قبول نہ ہو اور وہ گمراہی کے راستے کا مسافر ہو، ایسی زندگی سے بھی پناہ چاہتے ہیں۔ آمین۔ اے اللہ تو ہماری یہ دعا قبول کر، ہمیں اپنی غلامی میں لے، ہمیں وہ غلامی عطا کر جو تیری رضا والی ہو، تیرے انعام یافتگان کے راستے والی ہو، ہمیں ایسی زندگی سے بچا جو مغضوب علیہم ہو، ایسی زندگی سے بچا جو ولضالین ہو۔ اے اللہ ہم پناہ مانگتے ہیں۔ عزیزان محترم، یہ اللہ مالک الملک کا احسان ہے جس نے ہمیں ایک بار زندگی میں دوبارہ یہ نعمت عظمیٰ دی کہ ہم کلام عظیم قرآن کریم کا دوبارہ سے آغاز کریں۔ آج کی محفل انتہائی اہم اور اسپیشل ہے، اور قرآن کریم کے تعارف میں نے جیسے عرض کیا کہ یہ سپر نیچرل کلام ہے، اور اس کو حاصل کرنے کے لیے، اس کو سمجھنے کے لیے بھی آپ کو اس کی شرائط کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ اگر آپ وہ شرائط پوری کرتے ہیں تو یہ اپنا میکینزم آپ پہ کھولتا ہے، اور اگر آپ اس کی شرائط کو اگنور کرتے ہیں تو یہ اپنی ہدایت کو بند کر دیتا ہے۔ یحول بین المرء و قلبہ، اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں کہ ہم اس شخص کی سمجھ کو بند کر دیتے ہیں اور قرآن کی ہدایت کو روک لیتے ہیں۔ ختم اللہ علی قلوبہم، ہم روک دیتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا زندہ معجزاتی کلام ہے، سپر نیچرل ہے، اور اس کو اس کی شرائط کے بغیر حاصل کرنے سے انسان اندھیرے میں ہی رہتا ہے۔ اور جس کے مظاہر ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں کے ہاتھوں میں قرآن ہے اور وہ صاحب قرآن بن کر قرآن کی تشریحات کرتے ہیں، اور وہ خود بھی ابلیسیت کا شکار اور لوگوں کو کا بھی بوجھ اپنی گردنوں پہ لاتے ہیں اور گمراہیاں پھیلاتے ہیں۔ یہ تماشے روزانہ ہمارے سامنے لگے ہوئے ہیں، جو اپنے آپ کو صاحب قرآن کی نشست پر بٹھا کر اور تشریحات دین کرتے ہیں اور اس کے شارع کی حیثیت کا کھلما کھلا انکار کرتے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں بچائے۔ ہم نے سورہ الفاتحہ کا آغاز کیا، سورہ فاتحہ کو پڑھا۔ سورہ الفاتحہ کا جو منظر ہے یہ پورے اسلامک آئیڈیالوجی کا خلاصہ ہے۔ پورا دین اسلام سورہ الفاتحہ میں بند ہے، اور باقی پورا قرآن سورہ الفاتحہ کی تشریح ہے۔ اور یہ حقیقت ہے جو میں کہہ رہا ہوں کہ سورہ الفاتحہ کی ایک ایک سطر جو ہے، ایک ایک لفظ جو ہے،
اس پر قرآن کریم کی سینکڑوں آیات ہے جو اسے مزید تشریح سے کھولتی ہیں۔ جیسا کہ آپ دیکھیں گے کہ جیسے آخری آیت کریمہ ہم نے پڑھی ہے سورہ الفاتحہ کی، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ 3 کالونیز کا ذکر ہے اس میں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو جو اس وقت 6 ارب سے زائد ہے پوری دنیا میں، اور جس میں دین ابراہیم کے ماننے والوں کی تعداد نصف سے زیادہ ہے، 3 ارب کے جو حجم سے لوگ موجود ہیں دنیا میں ایگزسٹ کر رہے ہیں، وہ دین ابراہیم کے ماننے والے ہیں، جن میں یہودی ہیں، جن میں عیسائی ہیں، اور جن میں مسلمان ہیں۔ 1.5 ارب سے زائد مسلمان ہیں، اسی طرح عیسائی ہیں، اور اسی طرح یہودی ہیں۔ تو یہ 3 ارب کے حجم سے پوری دنیا کی آبادی کا آدھا ہے جو صرف اور صرف دین ابراہیم کے ماننے والے ہیں۔ لیکن میرے اللہ نے 3 کالونیز میں ساری انسانیت کو ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے، اور ان میں سے ہر کالونی جو ہے اس کے اندر جب آپ کی رہائش ہے تو یہ دیکھنا آپ کا کام ہے کہ اس کالونی کے اندر جو ہے آپ اس کو بدل نہیں سکتے۔ آپ اپنی رہائش بدل سکتے ہیں، آپ کالونی چینج کر سکتے ہیں، یہ حق کو آپ کو حاصل ہے، لیکن آپ اس کالونی کے اندر رہنا بھی چاہیں اور اس کالونی کو بدل کر دوسری کالونی بنانا چاہیں تو یہ میرے اللہ کا قانون نہیں ہے۔ یہ یاد رکھیں، ہماری غلطی یہی ہے، ہم دین اسلام میں اٹھنے والی جتنی بھی تحریکیں ہیں اور ان کی ناکامی کے اسباب پر جتنا غور کرتے ہیں تو اس میں ہمیں یہی وجہ بار بار سامنے آتی ہے کہ یہ کالونی اس کے اندر کے اسٹرکچر کو چینج کرنا چاہتے ہیں، جبکہ کالونی سے ہجرت کر کے دوسری کالونی میں مراجعت کرنے کا حکم ہے۔ دین اسلام یہ بتاتا ہے کہ تم میں اگر یہ شعور حاصل ہو گیا ہے کہ تم غلط کالونی میں ہو تو تم اس کالونی سے ہجرت کرو گے، ایسا نہیں ہے کہ تم اس کالونی کو بدلنے کے لیے لگ جاؤ، یہ ممکن نہیں ہے، اس کے کچھ اپنے اصول اور پرنسپلز ہیں، اسی لیے یہ ممکن نہیں ہے۔ تو 3 کالونیاں ہیں، ایک کالونی وہ ہے جو اللہ کے غلاموں کی ہے، صراط الذین انعمت علیہم، وہ اللہ کے غلاموں کی ہے، جہاں رات دن اللہ کی رحمت برستی ہے، جہاں برکات برستی ہیں، جہاں فرشتے رات دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے سکینہ نازل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں نازل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلامتیاں نازل کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنی پوری حفاظت اور دعائیں اور استغفار کرتے ہیں۔ ایک کالونی وہ ہے۔ ایک کالونی وہ ہے جہاں رات دن اللہ کا غضب، لعنت، ذلت برستی ہے، اور جہاں پر بد سکونی اور بد امنی اور قتل و غارت گری اور آزمائشوں کا نزول ہوتا ہے۔ اور ایک کالونی وہ ہے جو بظاہر تو اللہ کے غلاموں کی نظر آتی ہے، لیکن ان کی زندگی کی طلب اور وہاں کا رائج قانون اللہ کے باغیوں والا ہے، تو وہاں پر جتنے بھی اعمال صالح ہیں وہ سارے ان کے منہ پر مار دیے جاتے ہیں کہ یہ اعمال صالح تم جس باغیانہ زندگی کے لیے کرتے ہو تو یہ تمہیں کوئی صلہ نہیں دیتے ہیں، حبطت اعمالہم وضل سعیہم۔ تو یہ طے ہے کہ یہ 3 کالونیاں ہیں، اور یہ حقیقت ہے، گراؤنڈ ریالٹی ہے، اور ہمیں ان کو تسلیم کرنا ہوگا، اور پھر ہمیں اپنا سب سے پہلے فیصلہ لینا ہوگا کہ ہمارا گھر کس کالونی میں ہے۔ یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم اپنے گھر کا فیصلہ لیں کہ ہمارا گھر کون سی کالونی میں ہے اور ہم کہاں رہ رہے ہیں۔ یہ جب تک ہم پہ واضح نہیں ہوگا ہم انتہائی خطرے میں ہیں، کہ ہمیں اگر پتہ نہیں ہے کہ ہم کون سی کالونی میں رہ رہے ہیں تو ہم انتہائی خطرے میں ہیں۔ یہ بڑا ضروری ہے، اور اسلام سب سے پہلے اسی کا حکم دیتا ہے کہ قوا انفسکم واہلیکم نارا، تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس کالونی سے ہجرت کرو جہاں پر آگ ہے، جہاں پر باغیانہ طرز ہے، باغیانہ ماحول ہے، جہاں پر باغی ہیں اللہ کے، رات دن بغاوت ہو رہی ہے، اس سے دور ہو جاؤ، برات کرو، ہجرت کرو، اور اپنے آپ کو محفوظ مقام میں شفٹ کرو، جہاں تمہارا ایمان محفوظ ہو، جہاں تمہاری اللہ کی غلامانہ زندگی محفوظ ہو۔
تو یہ بڑا ضروری ہے کہ ہمیں یہ شعور حاصل ہو کہ ہم کس کالونی میں رہتے ہیں۔ اور سورہ البقرہ کا آغاز ان 3 کالونیوں کو، سورہ البقرہ کی ابتدائی 20 آیات ان 3 کالونیز کی تشریح ہے، ان کی شرائط ہیں، ان کی آئیڈینٹیز ہیں، اور یہ بتانا مقصود ہے اللہ تعالیٰ کا کہ تم کلام عظیم کو پڑھنے آئے ہو، ہدایت کے طالب ہو، اللہ تعالیٰ سے تم نے غلامی والی زندگی مانگی ہے، تو اچھی طرح اپنے آپ کو تول لو کہ تم کون سی کیٹیگری میں ہو اور تمہیں کون سی کیٹیگری میں ہجرت کرنی ہے۔ یہ شعوری اور سنجیدگی فیصلہ جو ہے یہ تم نے لینا ہے۔ تو جب تم شعوری اور سنجیدہ فیصلہ لیتے ہو تو پھر تم اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصرہ اور ہدایت کے مستحق ہوتے ہو، اور تم اس قدم پر قدم اٹھاتے جاتے ہو اور تمہاری منزل قریب آتی جاتی ہے۔ یہ تھا جی ہمارا آج کا پہلا سیشن۔ میں ایک بار پھر آپ سب کو مبارکباد دیتا ہوں۔ یہ اللہ مالک الملک کی نعمت عظمی ہے جو ہم پر ہے کہ اس پرفتن دور میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے کلام مبین سے جوڑا ہوا ہے، اور ہم اس کی ہدایت کے طالب ہیں، اور ہمیں اس کے کلام عظیم جو سپر نیچرل ہے توفیق دی ہے کہ ہم اس کو سیکھیں اور یاد رکھیں۔ قرآن کریم کہہ رہا ہے ہدی للمتقین، ہدایت لینے کے لیے تم میں تقوی کا معیار ہونا چاہیے، ورنہ وما یضل بہ الا الفاسقین، اس کی ہدایت بند ہو جاتی ہے فاسقین پہ۔ اگر تم دین اسلام پر چلنے کے لیے سنجیدہ نہیں ہو، تمہاری نیت میں کھوٹ ہے اور تم ہدایت کی طلب میں نہیں ہو، تو پھر اس کی ہدایت کے دروازے میکینزم ہے بند ہو جاتے ہیں۔ پھر تمہارے ہاتھ میں قرآن ہوگا، تم ساری عمر قرآن کے ماہر بن کر لوگوں کو لیکچر بھی دو گے، لیکن لوگ حیران ہوں گے کہ یہ شخص اتنی گمراہی پھیلا رہا ہے اور یہ اپنی گمراہی سے خود بھی آگاہ نہیں ہے۔ تمہاری ہدایت کی جو صلاحیت ہے وہ سلب ہوگی، تو تم اپنا بوجھ بھی اٹھائے اور قیامت کے دن اپنے ہاتھوں گمراہ کیے ہوئے لوگوں کا بوجھ بھی لے کر آؤ گے۔ تو یہ قرآن کے فیصلے ہیں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہمیں بچائے کہ ہم قرآن سے کوئی گمراہی سیکھ سکیں اور گمراہی پھیلا سکیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہیں ہم ابلیسیت کے حملوں سے، اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، اور ہم اللہ کی پناہ میں آتے ہیں اور اللہ سے رحمت کی درخواست کرتے ہیں، اور اللہ سے تقوی کے حصول کی درخواست کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس طائفے میں، اس گروپ پہ انسانیت میں لکھیں جو اس کے خاص بندے ہیں، اور جن پر وہ اپنی رحمت اور اپنے دین کی اور فقہ کی تعلیم کھولتا ہے، ان کے اذہان و قلوم کو سمجھ کے لیے کھولتا ہے۔ یہ اللہ کا انعام ہے۔ عزیزان محترم، میری کوشش ہے آج کے سیشن میں سورہ الفاتحہ اور اس کے مضامین کو پورے دین اسلام کا جو خلاصہ ہے اسی حقانیت سے آپ کے سامنے رکھوں، تاکہ آپ کو احساس ہو سکے کہ یہ کلام عظیم کتنی بڑی نعمت ہے، اور ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ ہماری زندگی میں اس کلام عظیم کا دورہ ہر ہفتے 1 گھنٹے میں ہوتا ہے، اور ہم یہ 1 گھنٹہ اللہ کی توفیق سے دے پاتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی آپ میں وہ ساتھی موجود ہیں جن کے علم میں ہے اور آپ کے بھی علم میں ہے کہ اللہ مالک الملک کا احسان عظیم ہے کہ ہم پاکستانی ٹائم روزانہ صبح 6 بجے سے 7 بجے بھی قرآن کریم کی محفل میں حاضری دیتے ہیں، اور پاکستانی ٹائم رات 8 بجے سے 9 بجے بھی قرآن کریم کی اسی طرح ایک حسین محفل میں ہم حاضر ہوتے ہیں۔ قرآن کریم کی جو رات والی محفل ہے پاکستانی ٹائم میں، اس میں ہم سورہ مریم کا آغاز کیا ہے ہم نے رات، اور جو صبح کی ٹائمنگ ہے اس میں ہم نے سورہ عمران مکمل کی ہے، اور ہم صبح سورہ نساء شروع کریں گے۔ تو یہ ہماری وہاں کی پروگرس ہے۔ سورہ عمران ہم صبح والی کلاس میں مکمل کر چکے ہیں کل، اور رات والی میں ہم سورہ الکہف مکمل کر چکے ہیں اور سورہ مریم شروع کر چکے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ سیٹرڈے کی رات کو ہم بخاری شریف کا درس کرتے ہیں پاکستانی ٹائم رات 8 بجے، اور احادیث کی تدوین اور ان کے سارے سفر کا جائزہ لیتے ہیں۔ تو یہ تھی جی پروگرس جو اس خادم کے حصے میں اللہ کریم کی توفیق سے آئی ہوئی ہے، اور اس میں آپ کا حصہ ہے، اور آپ کو اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ عطا کرے کہ آپ وقت نکالتے ہیں اور محبتوں سے نوازتے ہیں اور دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب سے اپنے دین کا کام لے لے۔
کوئی سوال ہو جی، کوئی نکتہ ہو ضرور اٹھائیے ہماری اصلاح کے لیے. پیٹرن ہمارا وہی ہے، آپ جانتے ہیں. اور ہمارے پروگرام میں آپ سب ہمارے لیے قابل قدر ساتھی ہیں، صاحبان علم ہیں. اور ناظم نے مجھے اتنے عرصے کے بعد بتایا کہ ماشاءاللہ یہ میری خوش نصیبی ہے کہ ہم میں بہت زیادہ صاحبان علم موجود ہیں، اور میرا حوصلہ بڑا ہے اور مجھے اپنی اصلاح کے چانسز زیادہ نظر آئے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو زندگی دے، اور اللہ تعالیٰ آپ کی رہنمائی مجھے نصیب کرے کہ میں آپ کی رہنمائی میں دین اسلام کی خدمت کرتا رہوں. جزاک اللہ شاہ صاحب. طارق بھائی بھی موجود ہیں، ابھی آئے ہیں جی. شاید طارق بھائی کو پتہ نہیں ہے کہ ہم نے پھر شروع کر دیا ہے. جی قرآن. جزاک اللہ. جی بہت شکریہ ناظم. طارق بھائی کے لیے میں دوبارہ سے یہ گزارش کر دیتا ہوں. طارق بھائی آپ کو ویلکم کہتے ہیں اور ساتھیوں کو بھی. لاسٹ سیٹرڈے وباللہ توفیق ہم نے قرآن کریم کا وہ دور جو پچھلے 7 سال سے جاری تھا الحمدللہ مکمل کیا، اور بہت بڑی خوش نصیبی کی گھڑی تھی لاسٹ ویک بھی ہمارے لیے کہ ہماری زندگی میں وہ موقع آیا کہ ہم کلام عظیم کا دورہ مکمل کر پائے. اور میرا خیال تھا کہ میرے ساتھی تھک گئے ہوں گے اور کہیں گے کہ بس شاہ صاحب آپ کا شکریہ، لیکن مجھے یہ سن کر اور یہ جان کر اتنی عظیم خوشی حاصل ہوئی کہ میری زندگی کی سب سے قیمتی خوشی تھی کہ میرے سب دوستوں نے یہ کہا کہ نہیں شاہ صاحب آپ نے جاری رکھنا ہے اگلے ہفتے سے بلا ناغہ. اور آج میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا کہ میری خوشی کتنی ہے. اگر آپ میرے سامنے ہوتے تو آپ دیکھتے کہ اس وقت میری کیا حالت ہے. یہ اللہ کریم کا احسان عظیم ہے جس نے مجھے موقع دیا اور آپ جیسے دوست اور ساتھی دیے جن کا اسٹیمنا مجھ سے بھی زیادہ جوان ہے، اور جو اس بات سے قطعاً بھی بور نہیں ہوئے، اور جن کی دلچسپی اور جن کی محبت پہلے سے بھی زیادہ ہے. تو میں آپ سب کا بھی شکر گزار ہوں، اور اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ جس نے آپ جیسے دوست اور ساتھی مجھے دیے جو میری اصلاح کا ذریعہ ہیں. یہ آج سورہ الفاتحہ کا تعارف تھا جی طارق بھائی. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سب سے پہلے تو مذخاؤں کہ پچھلے ہفتے جو مس کیا یہ پروگرام، حالانکہ پچھلے ہفتے غالباً یہ جو منزل تھی قرآن پاک کی جو نا وہ تفسیر کی وہ تو مکمل ہوئی ہے لاسٹ ویک. تو اس میں محروم رہا. اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ بس جو ہے نا وہ معاف فرمائے. باقی جو آپ نے دوسرے جو آپ نے دروس ہیں جن کا ذکر کیا ہے ماشاءاللہ بہت ہی خوشی ہے، اور دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی یہ جو محنت ہے صحیح ہے، اور جو وقت لگا رہے اللہ کی راہ میں اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے، اور ہمیں بھی جو ہے نا وہ اس سے استفادہ کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. تو آمین. تو اس سورہ کے حوالے سے یہ ہے کہ جو ابھی آپ تفسیر بیان کر رہے تھے کہ سچی بات ہے کہ بہت ہی معنی خیز سورہ ہے. اس پہ جتنا ہم غور کریں وہ کم ہے، لیکن یہ ہے کہ پتہ نہیں وہ ہم اس کو وہ جو ہوتا ہے نا وہ ٹریڈیشنلی یا روایتی طور پہ ہم پڑھتے ہیں جو ہے نا بغیر سمجھ کے، پھر ہم روزانہ جو 5 نمازیں ہیں ان میں بھی بار بار اس کا ذکر کرتے ہیں، لیکن عملی طور پہ ہمیں جو ہے نا وہ اس کا کوئی اظہار یا ہم اس کو جو ہے نا وہ ایک نمونے کے طور پہ وہ ہمیں جو ہے نا وہ ہماری جو سوسائٹی ہے ایز اے مسلم سوسائٹی، اس میں اس کا کوئی جو ہے نا وہ بظاہر جو ہے نا وہ جو میں خود فیل کرتا ہوں شعوری طور پہ ہمیں جو ہے نا اس کا کوئی احساس نہیں ہے کہ ہمارا جو طرز زندگی ہے وہ بالکل اس کے مختلف ہے. اکثر اللہ ماشاء اللہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اس کا شعور دیا ہے وہ تو ظاہر ہے وہ پوری اپنی جتنی اللہ نے ان کو استطاعت دی ہے وہ اس کے مطابق جو ہے نا اپنی زندگی کو انہوں نے ڈالا ہوا ہے. لیکن ہم جو اکثریت ہیں، قرآن بھی جو بار بار وہ اکثریت کا ذکر کرتا ہے کہ وہ جو ہے نا وہ عقل سے محروم ہیں، وہ اس پہ تدبر نہیں کرتے. تو اس میں ہمیں کیسے ہم اس چیز کو جو اپنے اندر جو ہماری رگ رگ ہے وہ اس سے بھرپور جو ہے نا اس سے استفادہ اٹھائے. اس سورہ سے پورا قرآن بھی جو ہے آگے اس کی وہ بار بار جو ہے نا وہ ایک ریمائنڈر دے رہا ہے. تو اس میں ہم بہت ہی جو ہے نا وہ اس کی جو سورہ کی اہمیت ہے، جو اس کی فضیلت ہے، اس سے ہم جو ہے نا وہ بے بہرے ہیں. تو اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے نا وہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اس کا سچا اور حقیقی شعور بھی عطا فرمائے. آمین.
طارق بھائی آپ کی بات بالکل صحیح ہے، میں تھوڑا سا اس میں اضافہ کروں گا۔ کل جمعۃ المبارک تھا اور پاکستان میں پشاور کے شہر میں جہاں میں رہتا ہوں وہاں ایک مسجد ہے، وہاں مجھے جمعے کا تقریر اور خطاب کا موقع ملا۔ اکثر وہ لوگ بلا لیتے ہیں، تو میں آپ کو وہ منظر بتا نہیں سکتا کہ مسجد میں سارے لوگ، خود میں رو رہا تھا ممبر پہ اور سارے مسجد والے بھی رو رہے تھے، اور بات یہی تھی سورہ الفاتحہ کی آخری 3 کالونیوں کی۔ جب میں نے ان کے سامنے 3 کالونیوں کا ذکر رکھا اور میں نے آخر میں جب کہا، میں آپ کو وہ منظر نہیں بتا سکتا طارق بھائی، کہ جب میں نے لوگوں کے سامنے 3 کالونیوں کی ایکسپلینیشن رکھی کہ یہ 3 کالونیاں ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں تقسیم کیا ہوا ہے، اور میں آپ کو وہ بتا نہیں سکتا، بالکل ایک عجیب سی صورتحال، چونکہ میں ممبر پہ کھڑا پوری آڈینس کو دیکھ رہا ہوں اور ساری آڈینس میری طرف دیکھ رہی ہے، اور میں نے جب کہا نا کہ آپ کی رہائش کون سی کالونی میں ہے، بلیو می آپ کو میں بتا نہیں سکتا، وہ ویڈیو اگر کسی نے بنائی ہو کہ لوگ اس طرح سے چونکے ہیں جیسے انہیں کرنٹ لگا ہو، اور وہ یوں جھٹکا لگایا ہے انہیں کہ یہ کیا کہہ دیا اس نے۔ میں نے کہا آپ کی رہائش کون سی کالونی میں ہے، تو ایک دم سے لوگوں کو یوں بالکل وہ وائبریشن ہوئی، لوگ ہلے ہیں کہ یہ کیا کہہ دیا اس نے۔ یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میں نے کوئی بہت بڑا تیر مارا، نہیں نہیں، یہ اللہ کا دین ہے، اس کی اپنی پاور ہے۔ اصل میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے جو ممبر کے صاحب ہیں وہ ہمیں کہیں اور لے گئے ہیں، ان کے اندر روح نہیں رہی ہے۔ کیوں نہیں رہی ہے؟ میں ابھی یہ سورہ فاتحہ کے آغاز میں، آج کے سیشن کے آغاز میں نے یہی الفاظ دہرائے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ایک قانون ہدایت ہے، جب آپ وہ شرائط پوری کرتے ہیں تو آپ کے اندر وہ آتا ہے ہدایت کا منظر، اور پھر آپ وہ ہدایت تقسیم بھی کرتے ہیں۔ جب تک وہ شرائط آپ نہیں پوری کرتے، آپ پر وہ ہدایت بند رہتی ہے، اور آپ پتہ نہیں کون کون سی کہانیاں سنتے رہتے ہیں ممبر پر بیٹھے وہ سے۔ آپ دیکھتے ہیں، آپ ہر جمعے کو لاکھوں مساجد، لاکھوں علماء بیان دے رہے ہیں، عوام ہے کہ وہی ہے، ٹھس سے مس نہیں ہو رہی عوام کی۔ تو اب اس وقت یہ حالت ہے، یہ کل کے جمعے میں میں نے رو رو کر کہا کہ سودی نظام تمہارے پیروں میں ہو رہا ہے، تمہاری سیکورٹی کے اندر چل رہا ہے، زنا کا لائسنس تمہاری اتھارٹیز دیتی ہیں، شراب کے پرمٹ تمہاری اتھارٹیز جاری کرتی ہیں، مجرے کے لائسنس تم دیتے ہو، اور اس کے باوجود تم مسلمان ہو کر ایاک نعبد و ایاک نستعین آ کر مسجد میں اس کے سامنے بھی پڑھتے ہو۔ تمہاری کتنی بڑی بدماشی ہے، تم کتنے بدماش ہو کہ تم پھر آ کر اللہ کو کہتے بھی ہو کہ ہم تمہاری غلامی چاہتے ہیں، تم اس کے حکموں کے خلاف لائسنس جاری کر کے آتے ہو، اور پھر تم اس سے آ کر کہتے ہو کہ ہم تیرے ہیں۔ یہ کتنا بڑا مذاق ہے۔ دیکھیں نا، آپ کا بیٹا اگر آپ کے دشمنوں سے مل کر چائے پی کر آئے اور پھر آپ کو کہے کہ میں آپ کا بیٹا بھی ہوں، آپ اس کو گھر میں گھسنے دیں گے؟ آپ تو اس کو پہلے ہی لعنت بھجوا دیں گے کہ خبردار گھر نہ آنا۔ آپ کو پتا چل گیا کہ وہ آپ کے دشمنوں کے ساتھ بیٹھ کر گپیں لگا رہا تھا، آپ اس کو گھر میں داخل ہونے دیتے ہیں؟ اور یہ اتنا بدماش ہے کہ وہ اس کے سامنے آ کے کھڑا ہو کے پھر اس کو کہتا بھی ہے الحمدللہ رب العالمین۔ فرشتے کیا کرتے ہوں گے تمہارے ساتھ؟ فرشتے تمہارے اوپر وہ پھینک دیتے ہیں، یہ لے جو ہمیں نہیں چاہیے۔ یہ ہے، میں نے کہا یار غیرت مر گئی ہے تم لوگوں کی، بغیرت ہو گئے ہو، کوئی بھی نہیں جو اللہ کے دین کی بات کرے، تمہیں سانپ سونگھ گیا ہے۔ یہ ہماری حالت ہے، ممبر سے آواز نہیں اٹھ رہی ہے طارق بھائی، ممبر ممبر ممبر، یہ سارا سرکل ممبر کے گرد گھومتا ہے ہمارے۔ ممبر سے نئی نئی پروڈکٹس تو ہمیں مل رہی ہیں جس میں ہماری اکانومی کو ٹیکا لگانے کے نئے نئے منصوبے لانچ ہوتے ہیں۔ ممبر سے تو یہ ہمارے لیے نئی نئی پروڈکٹیں گرتی ہیں جو ٹیکا لگاتی ہیں ہماری جیبوں کو، وہ تو ہمیں مل رہی ہیں۔ دین کا کیا ہو رہا ہے یہ ہمیں نہیں پتا، دین کہاں چلا گیا ہے ہمیں نہیں پتا، دین کون سی غار میں چھپ گیا ہے ہمیں نہیں پتا۔
ان الاسلام بدأ الاسلام غریبا سیکون غریبا. آج وہ زمانہ ہے کہ اسلام اجنبی ہے. میں کل کے جمعے کی رپورٹ آپ کو دے رہا تھا. آج میرے پاس ایک نوجوان مجھے ڈھونڈتا ہوا آیا جس نے کل جمعہ سنا تھا. مجھے کہتا ہے جی میں آپ سے ملنے کے لیے بےتاب ہوں. یہ چوتھا پانچواں خطاب ہے جو میں آپ کا سنتا ہوں. میرے اندر آگ لگی ہوئی ہے. مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں کروں تو کیا کروں. میں نے کہا بیٹا اپنا تعارف کراؤ. خوش نصیبی سے وہ ہمارے قافلے کا سپہ سالار نکلا. وہ ناظم شعبہ تربیت نکلا UC 1 پشاور کا جماعت اسلامی سے. میں نے اسے سینے سے لگایا. میں نے کہا بیٹے ایک ہی استاد کے شاگرد ہیں, تھوڑا سا حوصلہ کرو, تمہارا جوان خون ہے, اتنی گرمی نہ دکھاؤ, اللہ کے دین پر استقامت سے چلتے رہو. معاشرے میں وہی پوٹینشل موجود ہے. معاشرہ جو ہے وہ حق سننے کے لیے بےتاب ہے. جو ممبر پہ قبضہ ہو چکا ہے وہ حق بیان کرنے کے لیے راضی نہیں ہے. یہ سب سے بڑا ہمارا مسئلہ. اور حقیقت میں آپ کو بتا, عوام بالکل پرخلوص ہے. عوام کے اندر دین اسلام کی طلب موجود ہے. تو یہ گزارش ہے جی آج کے سیشن کے لیے. بہرحال اس پر بات رہے گی. بہت شکریہ آپ سب کا جی, آپ نے وقت نکالا اور ہمیں جوائن کیا. آج کی محفل بڑی حسین رہی. آپ کے تعاون کا شکریہ, آپ لوگوں نے وقت نکالا, آپ آئے. اور انشاءاللہ تعالی ہم سورہ البقرہ کا آغاز اگلے سیٹرڈے سے کریں گے. اور یہ ہوم ورک ہے آپ کے لیے کہ وہ 3 کالونیاں تفصیل سے بیان ہوں گی انشاءاللہ. اور آپ سب سے دعاؤں کی درخواست ہے. اپنی دعاؤں میں خصوصی طور پر میرے لیے بھی دعا کیجیے. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے ایمان کی, اور اللہ تعالیٰ تقوی جیسی دولت سے نوازے, اور اس دنیا سے جاتے ہوئے ایمان کی دولت ساتھ جائے. یہ آپ سب کا مجھ پہ احسان ہوگا کہ اپنی دعاؤں میں میرے لیے ایمان کی دعا کریں, اور اپنے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے ایمان کی حفاظت مانگیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.